إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث منافق کی 3 نشانیاں ہیں منافق کی 3 علامات ہیں اذا حدث کذب جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ اور جب وہ وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے وَإِذِ اؤْتُمِنَ خَانَ اور جب اسے امانت دار سمجھا جائے اسے امین بنایا جائے تو وہ اس میں خیانت کرے متفق علیہ بخاری مسلم کا اس پر اتفاق ہے وَلَهُمَا مِنْ حدیث عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما اور ان دونوں کے ہاں یعنی بخاری مسلم کے ہاں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ اور جب وہ جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے گالی گلوچ کرے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث منافق کی 3 نشانیاں ہیں اذا حدث کذب جب وہ بات کرے تو جھوٹ کہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ اور جب وہ وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے وَإِذِ اؤْتُمِنَ خَانَ اور جب وہ امین سمجھا جائے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے جب اسے امانت دار سمجھا جائے خانہ تو وہ خیانت کرے متفق علیہ بخاری مسلم کا اس پر اتفاق ہے وَلَهُمَا مِنْ حدیث عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما اور ان دونوں کے ہاں یعنی بخاری اور مسلم کے ہاں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ جب وہ جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے اس حدیث مبارک میں منافق کی علامات کا ذکر کیا گیا ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ منافق کی 3 نشانیاں ہیں خواہ وہ روزہ رکھے نماز ادا کرے اور یہ گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے جبکہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ صحیح بخاری میں ان الفاظ کے اندر مذکور ہے اربع من کن فیہ 4 باتیں جس کسی میں ہوں گی کان منافقا خالصا وہ خالص منافق آدمی ہوگا
ومن كانت فيه خصلة منهن، اور جس کسی میں ان میں سے ایک خصلت، ایک عادت، ایک علامت ہوگی، كانت فيه خصلة من النفاق، تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، ایک علامت ہوگی، حتی یدعها، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ چار خصلتیں کون سی ہیں؟ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ خیانت کرتا ہے، واذا حدث کذب، اور جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا عاہد غدر، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ شکنی کرتا ہے، واذا خاصم فجر، اور جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ یہ مکمل حدیث میں نے صحیح بخاری سے پڑھی ہے، جبکہ بلوغ المرام کے متن کی حدیث جو ہم نے پڑھی ہے اس کو ایک دفعہ دوبارہ سن لیں۔ آئیے کتاب کو دیکھیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤتُمِنَ خَانَ، اور جب وہ امین سمجھا جائے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ اس میں خیانت کرے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ وَلَهُمَا من حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، اور ان دونوں کے ہاں، بخاری مسلم کے ہاں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ جھگڑا کرے تو گالی گلوچ دے، جب وہ جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے۔ لغوی طور پر لغت کی کتابوں میں ہے کہ منافق یہ نافقاء سے مشتق ہے، اور یہ جنگلی چوہے کے بل کے منہ پر بولا جاتا ہے کہ وہ اپنا بل اس طرح سے بناتا ہے کہ بل کھودنے کے بعد اس جگہ مٹی کی صرف اتنی کی تہ رہنے دیتا ہے کہ اگر سر مارے تو کھل جائے، اور اس منہ کو وہ چھپا کر رکھتا ہے، دوسرا منہ ظاہر کر دیتا ہے، یعنی اگر وہ بھاگنا چاہے تو فوری طور پر ایک راستے سے وہ بھاگ جائے۔ تو منافق بھی چونکہ اپنا کفر چھپاتا ہے اور ظاہر میں ایمان کو اپنے لیے ڈھال بناتا ہے، اس لیے اس کا نام منافق رکھا گیا ہے۔ تو منافق آدمی، اس کی چار بڑی بڑی علامات اس حدیث مبارک کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ جیسے پہلی ہے بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسری وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، تیسری ہے کہ وہ آدمی جب اس کو امین سمجھا جاتا ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، اور چوتھا یہ کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو بد زبانی کرتا ہے، فوری گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ اب اگر دیکھیں تو یہ علامات تو بعض مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، بہت سارے مسلمان جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی بھی ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ امانت کے اندر خیانت بھی کر گزرتے ہیں۔ تو کیا یہ پکے منافق آدمی ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ منافق دو طرح کا ہے، ایک اعتقادی منافق ہے اور ایک عملی منافق۔ اعتقادی منافق وہ ہے
جو اسلام ظاہر کرتا ہے لیکن دل سے کافر ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بعض منافقین کا طرز عمل تھا کہ بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا لیکن دل سے کافر رہے اور کافروں کے ساتھ ملے رہے، کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ یہ منافق اعتقادی منافق ہے، بلکہ یہ مسلمان ہے ہی نہیں، یہ کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ اس نے اپنے کفر کو اسلام کے لبادہ کے اندر چھپایا ہوا ہے، اور یہ مسلمانوں کو کافروں سے بڑھ کے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم میں آتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بلا شبہ منافق لوگ جہنم کی سب سے نچلی تہہ میں ہوں گے۔ اور دوسرا ہے عملی منافق، کہ عملی منافق سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نفاق والی کوئی چیز ہو جاتی ہے، کوئی عمل کر بیٹھتا ہے، یہ بندہ اعتقادی منافق نہیں ہے، یہ کافر نہیں ہے۔ جو اعتقادی منافق ہے وہ تو پکا کافر ہے، اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہی نہیں، تو لبادہ اسلام کا اوڑا ہوا ہے۔ لیکن عملی منافق جس کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں وہ ہے تو مسلمان، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چار علامات ہیں منافق کی، جس میں چاروں علامات پائی جائیں پکا منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک علامت پائی جائے اس میں نفاق کی ایک علامت پائی جاتی ہے، یعنی ایک علامت تو پائی جاتی ہے، یعنی نفاق میں وہ کم درجہ کا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ تو مسلمان ہے، یعنی کہ پکا منافق نہیں ہے، نفاق میں کم درجہ کا ہے۔ تو یہ وہ منافق ہے کہ جو عملی طور پر نفاق والے کام کر گزرتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ ایک آدھ دفعہ ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والا آدمی منافق نہیں ہوتا، اس لیے کہ مومن آدمی سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، بلکہ یہاں ایسے بندے کو منافق کہا گیا ہے جس کی یہ چاروں چیزیں زندگی کا حصہ بن جائیں۔ اور جس آدمی کی زندگی کا حصہ یہ چاروں چیزیں بن جائیں، مثلا وہ کبھی جو ہے بات کرتے ہوئے سچ بولتا ہی نہیں، بولتا ہی جھوٹ ہے، وہ جب بھی وعدہ کرتا ہے اس کی ہمیشہ خلاف ورزی ہی کرتا ہے، وہ امانت کے اندر ہمیشہ ہی خیانت کرتا ہے، اور جب لڑائی ہو تو وہ ہمیشہ ہی بد زبانی سے کام لیتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ ایسا آدمی اس کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان تو نہیں رہتا، اس نے تو اپنے ایمان کا کباڑہ کر لیا ہوا ہے۔ تو جب ایک آدمی کی پختہ طور پر یہ عادتیں بن جائیں اور لاشعوری طور پر سے یہ عادات سرزد ہونے لگیں تو ایسا آدمی پکا منافق بن جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں یہ تقریباً ساری چیزیں ہی بددیانتی میں آتی ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ زبان کی بددیانتی ہے، لڑتے وقت بد زبانی کرے، یہ بھی زبان کی بددیانتی ہے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، یہ نیت کی بددیانتی ہے، جب اسے امین سمجھا جائے تو خیانت کرے، یہ فعل کی بددیانتی ہے۔ یعنی در حقیقت ایسا بندہ ہے ہی بددیانت، اس نے اپنے ایمان کو انتہائی کمزور کر لیا ہوا ہے، اور جب یہ چیزیں اس کی زندگی کا حصہ بن جائیں گی تو ایسا بندہ پکا منافق ہی کہلائے گا۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ رحیم و کریم ان عادات سے، ان بری علامات سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، وقتالہ کفر، اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا کفر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے یعنی نافرمانی ہے، وقتالہ کفر، اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ سباب یہ مصدر ہے باب مفعلہ سے، اس کا معنی ہے گالی گلوچ کرنا، گالی دینا، اور فسوق یہ مصدر ہے فسق یفسق سے، اس کا معنی ہوتا ہے نافرمانی کرنا، حق اور اطاعت سے نکل جانا، دور چلے جانا۔ تو اسی طرح یہ سبابہ اصل میں انگلی کو کہتے ہیں، یہ جو شہادت والی انگلی ہے اس کو سبابہ کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کو سبابہ انگلی کہنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ جب بندہ گالی دیتا ہے تو اپنی ایک اس انگلی سے اشارہ بھی کرتا ہے۔ اور فسوق یہ کہتے ہیں نافرمانی کو، کہ جو آدمی نیکی کے راستے کو چھوڑ کے حق کے راستہ سے نکل جائے، برائی کی جانب بڑھ جائے، وہ فاسق آدمی ہے۔ اس حدیث مبارک میں ایک اہم ترین مسئلہ یہ بھی حل ہوتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا کفر ہے، تو کیا فی الحقیقت ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کفر کی دو قسمیں ہیں، ایک کفر اکبر ہے اور ایک کفر اصغر ہے۔ کفر اکبر کے ارتکاب سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور دائرہ اسلام سے بندہ نکلتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ کن چیزوں سے؟ سادہ لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جن جن چیزوں کا اقرار کر کے وہ مسلمان ہوا ہے، جن جن چیزوں کے اقرار کی شرط لگائی گئی تھی، کہ مثال کے طور پہ اللہ کی توحید کی گواہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا وغیرہ، وہ چیزیں جن کا اقرار کر کے بندہ مسلمان ہوتا ہے، ان میں سے کسی ایک بھی چیز کا انکار کر دینے پر بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور ایسا کافر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ بندہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، جیسے مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا، اس کو بھی کفر ہی کہا گیا ہے، لیکن یہ ایسا کفر ہے کہ اس کے باوجود بندہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن حکیم میں اللہ رب العزت سورہ حجرات میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنین کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ یعنی لڑیں آپس میں مومنین کی دو جماعتیں، اللہ رب العزت نے لڑنے کے باوجود لڑائی کرنے والوں کے لیے مومنین کا لفظ استعمال کیا ہے، انہیں مومن کہا ہے۔ اگر لڑائی کرنے پر وہ کافر ہو چکے ہوتے، دائرہ اسلام سے نکل چکے ہوتے، تو اللہ رب العزت ان کے لیے مومنین کا لفظ استعمال نہ فرماتے، بلکہ ان کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا جاتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن حکیم کی یہ آیت
دلیل ہے اس بات پر کہ محض اکیلا لڑائی کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا، ہاں اس نے کفریہ کام کا ارتکاب کیا ہے، اور یہ ایسا کفر ہے جس کے ارتکاب پر بندہ سخت گناہ گار تو ہوتا ہے لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ ہاں اس نے کفریہ کام کا ارتکاب کیا ہے، اسے اپنے اس فعل سے، اس گناہ سے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہ پر معافی مانگنی چاہیے۔ تو ارشاد ہوتا ہے سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا کفر ہے۔ یعنی گالی دینا چھوٹا گناہ ہے اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا تو انتہائی اور انتہائی بڑا گناہ ہے۔ اور جس گناہ پر نافرمانی اور فسق کا لفظ بولا جاتا ہے، بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ چیز بھی ایک طرح سے کبیرہ گناہوں میں آتی ہے، اور بعض دفعہ گالی کی نوعیت جو ہے اسے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے اندر شامل کر دیتی ہے۔ جیسے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، آپ علیہ صاحب نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں میں کیا تمہیں بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ آپ علیہ صاحب نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے، من الکبائر، کبیرہ گناہوں سے ہے شتم الرجل والدیہ، آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا۔ دریافت کیا گیا کہ بندہ اپنے والدین کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یسب ابا الرجل، یہ بندہ کسی آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے اور مقابلتاً وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور اس کو آپ علیہ السلام نے یہ کہا من الکبائر، کبیرہ گناہوں سے ہے۔ تو گالی کی نوعیت بعض دفعہ اسے انتہائی کبھی صورت دے دیتی ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ رب العزت سے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ایسے برے افعال سے ہمیں بچا، اور اس کے ساتھ بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ بعض دفعہ زبان پر کوئی چیز تکیہ کلام بن جاتی ہے۔ بعض بھائیوں کو دیکھا ہے کہ بات کرتے ہوئے اگر وہ 2 منٹ کی بات کریں گے اس میں وہ 5-6 گالیاں دے دیں گے۔ یہ کوئی اچھی اور مستحسن عادت نہیں ہے، اس کو بدلنا چاہیے۔ اس کو بدلنے کا طریقہ یہ بھی ہے، جب آپ اپنے نفس پر کنٹرول کرنا چاہیں، اپنی ایک بری عادت کو بدلنا چاہیں، تو اپنے اوپر ایک جرمانہ عائد کر دیں۔ اپنے ساتھی سے کہہ دیں کہ جب بھی میرے منہ سے گالی نکلے تو میں اتنا جرمانہ ادا کروں گا، یا اپنے اوپر لازم کر لیں، جرمانہ نہیں ہے تھے اور بھی ہو سکتی ہے چیز، کہ جب بھی میرے منہ سے اگر گالی نکلی تو میں اتنے نوافل ادا کروں گا۔ اب جب نوافل پڑھیں گے تو نفس پر جبر کرنا پڑے گا، اور یہی چیز جو ہے بار بار روکنے سے یہ برا عمل بندے کی زندگی سے ختم ہو جائے گا۔ آئیے اگلی حدیث کی جانب۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن، بچو تم گمان سے، فإن الظن اکذب الحدیث، پس بلا شبہ گمان سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم، بچو تم، والظن، گمان سے، فإن الظن، پس بلا شبہ گمان، اکذب الحدیث، جھوٹی ترین بات ہے یا سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم بچو بدگمانی سے، کہ بدگمانی جھوٹی ترین بات ہے۔ اکذب یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ افعلو کا وزن جیسا کہ پیچھے بیان ہوا، افعلو کے وزن پر جو بھی صیغہ آئے وہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، جس میں معنی کی انتہائی زیادتی پائی جاتی ہے، مقابلتاً معنی ہوتا ہے۔ جیسے اکذب سب سے زیادہ جھوٹی بات، اصدق سب سے زیادہ سچی بات۔ تو اصدق، اکذب اور ایسے بہت سارے صیغے افعلو کے وزن پر آتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ مکمل حدیث ان الفاظ میں ہے کہ ولا تحسسوا ولا تجسسوا، اور نہ تم ٹول گاؤ، نہ جاسوسی کرو، ولا تناجشوا، اور نہ تم جھوٹی بولی بڑھاؤ، ولا تحاسدوا، اور نہ تم حسد کرو، ولا تباغضوا، اور نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، ولا تدابروا، اور نہ ایک دوسرے سے پشت پھیرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ۔ گمان کو جھوٹی ترین بات کہا گیا ہے۔ اصل میں گمان بھی دو طرح کا ہوتا ہے، زن کہتے ہیں گمان کو، ایک ظن غالب ہے، ظن غالب جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل یا واقعات یا شواہد یا قرائن ہوتے ہیں۔ جیسے عدالتوں کے معاملے عموماً گواہیوں پر، شواہد پر اور دیگر جو ہے ثبوتوں کو سامنے رکھ کے کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ نہیں کہ ایک بندہ بالکل اقرار ہی کر لیتا ہے، ایک یہ کہ اقرار نہیں کرتا لیکن اس کے شواہد دیکھے جاتے ہیں۔ شواہد اور دلائل کو جب سامنے رکھا جاتا ہے تو قوی رجحان یہی دکھائی دیتا ہے کہ یہ بندہ مجرم ہے، اس پر جرم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے ظن غالب۔ یہ ظن غالب پر تو بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں، یہ تو درست ہے، لیکن کب؟ جب پورے کے پورے قرائن، پوری شہادتیں، پوری گواہیاں اسی طرف جا رہی ہوں اور حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ اور ایک ہے دوسرا جس کو ویسے ہی ظن کہا جاتا ہے، یعنی وہ بدگمانی ہے، اور حدیث مبارک میں اس ظن سے یہی دوسرا ظن مراد ہے جس کو جھوٹی ترین بات کہا گیا ہے، اس لیے کہ یہ گمان ایسا ہوتا ہے جس کی بنیاد کسی بھی مضبوط دلیل پر نہیں ہوتی۔ یہ بغیر دلیل کے بس کسی کے آدمی کے بارے میں خیال کر لیے وہ ایسا ہے سو ایسا ہے، اور پھر اس کے بارے میں ذہن میں سوچتے سوچتے اپنے خیالات کا تانا بانا بنتے ہوئے وہاں تک پہنچ جانا کہ اس آدمی کو فی الحقیقت ہی مجرم اور جھوٹا سمجھ لینا۔ تو اس کو جھوٹی ترین بات کہا گیا کہ اس کی کسی بھی مضبوط دلیل پر بنیاد ہے نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کیونکہ بدگمانی جھوٹی ترین بات ہے۔ جب بندہ دوسرے کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے تو اس سے بعض دفعہ لڑائیاں جنم لیتی ہیں، بعض دفعہ خدشے جنم لیتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اور یہی وساوس یہ شیطان کا جال ہے۔ شیطان انہی وسوسوں پر لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرتا ہے، ان کے دل میں پھوٹ ڈالتا ہے۔
تو اس لیے یہ جو دوسرا زن ہے جس کی بنیاد کسی دلیل پر نہیں ہوتی، اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے، جیسا کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اس بدگمانی سے بچاؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔